السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم الاصوات کے بارے میں آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم یہ جانیں گے کہ نطق کے اعضاء کے بارے میں اس کی وضاحت کریں گے تصاویر کے ساتھ کہ اختبارات اللغت العربیہ کے اندر اللحات، الطبق، الغار، اللثہ، یہ جو اسماء ہیں نطق کے اعضاء کے، ان کی تعریف، تشریح اور ان کے معانی، اور اسی طرح یہ علم الاصوات میں ان کا نام ہے، یہ علم التجوید میں ان کا نام کیا ہے وہ جانیں گے، اور اسی طرح نطق کے متحرک اعضاء کی وضاحت کریں گے، اللسان، الاسنان السفلی، الشفہ، یہ کسے کہتے ہیں اور ان کی تعریف کیا ہے، اور علم الاصوات میں مخرج کی تعریف و تشریح کیا ہے، اور علم التجوید میں مخرج کسے کہتے ہیں، اسی طرح علم الصوت الشدید، الصوت المتوسط، الصوت الرخو، سخت آواز، متوسط آواز، نرم آواز، ان کی تعریفات علم الاصوات میں کیا ہیں، اور ان چیزوں کو، اسی طرح اسنان ہو گیا، اور یہ جو مقامات ہیں گلے کے اندر، منہ کے اندر، ان کے اسماء تصاویر کے ساتھ ان کو جانیں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم یہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الاصوات میں ہم نے کل تک پڑھا ہے سوال نمبر 42 تک۔ اس میں ہم نے حلق کی تقسیم پڑھی ہے کہ اس کے 3 حصے ہیں، اقصى الحلق، اوسط اور ادنیٰ۔ آج ہم شروع کریں گے سوال نمبر 43 سے۔ من اعضاء النطق الذي هو مدخل التجويف في الفموي، کہ نطق کے اعضاء میں سے ہوا مدخل، وہ جگہ جہاں سے منہ کا خالی پن شروع ہوتا ہے۔ اصل میں یہاں پہ یہ سوال نمبر 43 سے آگے جو ہے یہ اعضاء بتائے جا رہے ہیں، نطق کے بولنے کے جو اعضاء ہیں۔ یہ پہلے نمبر پہ ہے اللحات، اسے لحات بھی پڑھا جاتا ہے لیکن عربی میں اصل اس کا تلفظ جو ہے وہ اللحات ہے۔ تو یہ ایک عضو ہے نطق کا، جو یہ اس کی جگہ جو ہے ہوا مدخل التجویف فی الفم، یہاں سے منہ کا خالی پن، تجویف کہتے ہیں خالی جگہ کو، الفموی منہ، خالی پن یہاں سے شروع ہو رہا ہے، سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اصل میں یہ اللحات، یہ حلق کے اندر ایک لٹکا ہوا باریک سا گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، جسے اردو میں کوا کہتے ہیں، حلق کا کوا۔ تو یہ وہ ہے، وہاں سے آگے جو ہے اگر جائیں تو آگے گلا شروع ہو جاتا ہے اور منہ بند ہو جاتا ہے۔ یہاں جہاں پہ یہ لٹکا ہوتا ہے اللحات، اس سے اگر منہ کی جانب آئیں تو یہاں سے تجویف الفموی شروع ہوتا ہے، یعنی منہ کا خالی پن شروع ہوتا ہے۔ یہ پہلا عضو ہو گیا نطق کا۔ اس کے بعد ہے من اعضاء النطق الذي هو الجزء اللين من الفك الاعلى، کہ نطق کے اعضاء میں سے وہ جز جو اوپر والے جبڑے سے ہے، اور لین کہتے ہیں نرم کو، نرم ہے، یہ ہے الطبق۔ یہ علم الاصوات میں اسے الطبق کہتے ہیں، اور علم التجوید میں اسے الحنک اللین کہتے ہیں۔ یہ حنک کا مطلب ہوتا ہے منہ کے اندر کا بالائی حصہ، یعنی جسے ہم تالو کہتے ہیں۔ الطبق علم الاصوات میں اسے تالو کو طبق کہا جاتا ہے، اور علم التجوید میں اسے الحنک اللین کہا جاتا ہے۔ تو یہ آگے میں اس کی انشاءاللہ تصویر شیئر کرتا ہوں، جس کے اندر یہ اللحات، الطبق اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تصویر کے اندر آپ دیکھ لیں گے، اور واضح سمجھ آ جائے گا کہ یہ کون کون سے اعضاء کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہے تیسرا عضو نطق کا جو ہے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، من اعضاء النطق الذي هو الجزء الصلب من الفك الاعلى وفي وسطه۔ یہ اوپر تھا الطبق، جو ہے اسے علم التجوید میں الحنک اللین کہتے ہیں، اور یہ یہاں پہ ہے الغار، اسے کہتے ہیں الحنک الصلب۔ صلب کا مطلب ہے سخت، یعنی نطق کے اعضاء میں سے وہ حصہ من الفک الاعلی، اوپر والے جبڑے سے جو سخت حصہ ہے، یعنی تالو کا وہ سخت مقام جو ہے، اسے علم الاصوات میں الغار کہا جاتا ہے، اور علم التجوید میں اسے الحنک الصلب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے
یہ نطق کے اعضاء میں سے چوتھا عضو بتایا جا رہا ہے، من اعضاء النطق الذي يحتوي على الاجزاء المتعرجة المجاورة لأصول الاسنان، یہ ہے اللثہ۔ یہ علم الاسوات میں بھی اسے اللثہ کہا جاتا ہے اور علم التجوید میں بھی اسے اللثہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللثہ کا مطلب اردو میں جسے ہم مسوڑے کہتے ہیں، یا وہ گوشت جس کے اندر دانت گاڑھے گئے ہیں۔ من اعضاء النطق، نطق کے اعضاء میں سے، الذی وہ، یحتوی علی الاجزاء، وہ جو ان اجزاء پر مشتمل ہے جو کہ متعرجہ کا مطلب ہے جھکے ہوئے ہونا یا بنے ہوئے ہونا، جو گوشت کے وہ حصہ جو جھکا ہوا ہے دانتوں کے گرد، المجاورہ، اور دانتوں کے گرد لپٹا ہوا ہے، لأصول الاسنان، دانتوں کی جڑوں کے گرد، تو اسے اللثہ کہا جاتا ہے۔ یہ آگے میں تصویر شیئر کر رہا ہوں، یہاں پہ دیکھ لیں، اللثہ، الغار، الطبق، اور یہ یہاں پہ جو ہے الحنک اللین، الحنک الصلب، اور اس نام سے شو ہوں گے کیونکہ یہ علم التجوید میں اس نام سے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آگے، یہ تصویر دیکھ لیں، یہ یہاں پہ آپ کو سارے جو اعضاء ہیں جو یہاں پہ نطق کے بارے میں علم الاصوات میں ہم نے پڑھے ہیں، وہ یہاں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، اللحات، الحنک اللین، الحنک الصلب، اللثہ، اور اسے علم الاصوات میں جیسے الغار، یا دوسرا وہ الطبق کہا گیا ہے، وہ الحنک اللین اور الحنک الصلب کے نام سے یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے بعد ہے من اعضاء النطق المتحرکہ، یہاں پہ آگے سوال نمبر 47 سے آگے ان اعضاء کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو متحرک اعضاء ہیں نطق کے لیے۔ یہاں پہ یہ 47 نمبر پہ موجود ہے، من اعضاء النطق المتحرکہ، کہ نطق کے اعضاء میں سے وہ اعضاء جو متحرک ہیں۔ یہاں پہلے نمبر پہ ہے اللسان، کہ زبان نطق کے اعضاء میں سے ہے اور وہ حرکت کرنے والا عضو ہے۔ اس کے بعد ہے من اعضاء النطق المتحرکہ الاسنان السفلی، نطق کے اعضاء میں سے جو متحرک اعضاء ہیں ان میں سے ایک الاسنان السفلی ہے، کہ نیچے والے دانت، نیچے والا جبڑا جو ہے یہ ہلتا رہتا ہے، تو یہ نیچے والے دانت بھی حرکت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے من اعضاء النطق المتحرکہ الشفۃ السفلی، کہ نطق کے ان اعضاء میں سے جو متحرک ہیں، حرکت کرتے رہتے ہیں، ان میں سے یہ تیسرا ہے الشفۃ السفلی، نیچے والا ہونٹ، الشفہ مطلب ہونٹ، سفلی نیچے والا۔ اس کے بعد ہے یہ مخرج کی تعریف کی جا رہی ہے کہ مخرج کسے کہتے ہیں۔ اقصى نقطة يصل إليها انقفال التجويف أثناء النطق بصوت من الأصوات يسمى المخرج، کہ منہ کے اندر کا ایسا آخری اور دور مقام، آخری نقطہ، جہاں تک جا کر منہ کا خالی پن جو ہے، تجویف خالی پن کو کہتے ہیں، خالی پن بند ہو جائے، اور بولنے کے دوران، اور یہ جو ہو رہا ہے، یہ جو تعریف ہو رہی ہے کہ یہ بولنے کے دوران ہو، کسی خفیف سی آواز کے ساتھ ہو، اثناء النطق بصوت من الاصوات یسمى المخرج، تو ایسی چیز کو مخرج کہتے ہیں۔ یعنی مخارج کی بات ہو رہی کہ مخارج کون کون سے ہیں، تو وہاں سے یہ شروع کیا جا رہا ہے کہ جو آخری مقام ہے مخرج کا، جہاں سے مخرج شروع ہوتا ہے، سٹارٹ ہوتا ہے، تو وہ جہاں منہ کا خالی پن ختم ہوتا ہے، یعنی پیچھے ہم نے پڑھا ہے جہاں سے اللحات شروع ہوتا ہے، یعنی وہ کوا جو شروع ہوتا ہے، وہاں سے اقصیٰ نقطتن، یہ آخری مقام ہے جہاں سے منہ کا خالی پن ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے جو ہے گلا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اگر منہ کی طرف آتے ہیں تو خالی پن منہ کا وہیں اللحات سے شروع ہوتا ہے۔
انقفال تجفیف، وہاں سے اس کا منہ کا خالی پن ختم ہوتا ہے، اور وہاں سے جو چیز آگے جو اعضاء ہیں اثناء النطق، نطق کرتے وقت جو آواز نکالتے ہیں وہ اعضاء، وہ تمام جگہیں جو ہیں ان کو مخرج کہا جاتا ہے۔ تو ایسا آخری اور دور مقام جہاں تک جا کر منہ کا خالی پن بند ہو جائے اور بولنے کے دوران ہو، یہ کسی خفیف آواز کے ساتھ یہ بند ہو، تو اس کو مخرج کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یہ مخرج کی دوسری تعریف کی گئی ہے، یہ وہ تھی اقصی نقطتن، یعنی جہاں سے مخرج گلے کے قریب آخری جو مقام ہے، اور یہ ہے اقرب، قریبی مقام جو ہے، یہ اس کے بارے میں بات ہے۔ اقرب نقطتن یصل الیہا التقاء اعضاء النطق متحرکہ والثابتہ یسمى المخرج، کہ منہ کے اندر ایسا قریبی مقام جہاں تک نطق کے متحرک اعضاء یا ثابت اعضاء کی حرکت پہنچتی ہو، یعنی وہ جو تھا اقصی نقطہ تھا اور دور کا مقام تھا، یہ وہ مقام ہے جو منہ کے اندر متحرک اعضاء ہیں، حرکت کرنے والے اعضاء جو ہیں نطق کے، یہ زبان ہو گئی یا جو اوپر ہم نے متحرک اعضاء پڑھے ہیں جس طرح، تو یہ چیزیں وہاں تک پہنچ سکتی ہوں جس مقام تک، اس مقام کو اقرب مخرج کہتے ہیں۔ اقرب نقطتن یصل الیہا، کہ وہ قریبی نقطہ کہ جہاں تک نطق متحرک اعضاء کی پہنچ ہو، متحرک اعضاء وہاں تک پہنچ سکتے ہوں، اور ثابت، اور ثابت جو اعضاء ہیں وہ ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، ان کی حرکت وہاں تک پہنچ سکتی ہو، تو اس کو بھی مخرج کہتے ہیں۔ تو مخرج کی ایک تعریف اقصی یعنی دور کا مقام، اور مخرج کی دوسری تعریف جو اقرب الی الفم ہے، منہ کے بالکل قریب جو مخارج ہیں اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہے قد عبر الخلیل عن المخرج بمدرج الحرف، یہ الخلیل پیچھے ہم بتا چکا ہوں، یہ پڑھ چکے ہیں، الخلیل بن احمد الفراہیدی ان کا مکمل نام تھا۔ یہ علم العروض اور اس کا علم اللغہ کے اندر عبقری اللغہ کہا گیا انہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک انہوں نے مخرج کو تعبیر کیا ہے مدرج الحرف سے۔ مدرج کا معنی ہے راستہ یا گزرگاہ، یعنی حروف کی جو گزرگاہ ہے ہوتی ہے، انہوں نے مخرج کو کہا ہے کہ مخرج دراصل اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے حرف گزرتا ہے۔ اس کے بعد ہے قد عبر ابن یعیش عن المخرج، کہ ابن یعیش نے مخرج کو اسم المقطع سے تعبیر کیا، جس طرح خلیل بن احمد الفراہیدی نے اس کو مدرج الحرف سے تعبیر کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں مخرج اسم المقطع ہے۔ یہ ابن یعیش یہ بہت بڑے نحوی تھے، ابو البقاء یعیش بن علی بن یعیش ان کا مکمل نام ہے، اور ہجری 553 میں یہ پیدا ہوئے ہیں، اور ہجری 643 میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ اس کے بعد ہے قد قال العلماء ان مخارج الاصوات العربیہ عدیدۃ منها، کہ علماء نے کہا ہے کہ عربی زبان کے اصوات کے مخارج جو ہیں وہ چند ایک ہیں، ان میں سے آگے یہ بتائے جا رہے ہیں۔ یہ جسے اعضاء النطق بھی کہا گیا ہے، مخارج بھی کہا گیا ہے، وہ کلھا صحیح، یعنی یہ تینوں ٹھیک ہیں۔ ویسے تو اور بھی ہیں، یہاں پہ یہ 3 لکھے گئے ہیں، تو یہ آپشن یہ اس MCQs میں یہ تینوں ٹھیک ہیں۔ الحلق، گلا، یہ اللحات پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، وہ گلے کے اندر جو کوا ہوتا ہے، اور الطبق جسے علم تجوید کی میں الحنک اللین کہ نرم تالو، منہ کا اندر کا بلائی حصہ جو ہے،
یہ طبق، یہ بھی تینوں جو ہیں یہ مخارج ہیں۔ اس کے بعد ہے قد قال العلماء ان مخارج الاصوات العربیۃ عدیدۃ منها، یہ آگے پھر کچھ اور بھی مخارج بتائے جا رہے ہیں۔ الغار، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، الغار علم تجوید میں الحنک الصلب کو کہتے ہیں، جو تصویر میں ہم نے پڑھا ہے۔ اور اللثہ، یہ جہاں پہ دانت گاڑے گئے ہیں اس گوشت کو، مسوڑے وغیرہ۔ شفت السفلی، نیچے والا ہونٹ جو ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کلھا صحیح، یہ تینوں ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد ہے الثنایا رباعیہ، یہ ناب الضواحک، یہ اسماء الاسنان، یہ دانتوں کے نام ہیں علم تجوید کے اندر، کیونکہ جب کوئی مخرج نکالا جاتا ہے، کوئی حرف بولا جاتا ہے، تو زبان کو کس دانت کے ساتھ کس وقت کہاں پہ ٹچ کرنا ہے، تو یہ علم تجوید میں ان دانتوں کی تقسیم کی گئی ہے۔ یہ میں تصویر شیئر کر رہا ہوں، یہاں پہ دیکھ لیں، یہ ثنایا ہو گئے، رباعیہ ہو گئے، یہ رنگوں کے ساتھ ان کو مختلف کیا گیا ہے۔ یہ یہاں پہ سمجھ لیں کہ کون سے اسنان جو دانت جو ہیں یہ ثنایا ہیں، کون سے رباعی ہیں، اور کون سے یہ اناب ہیں، اور کون سے الضواحک ہیں۔ تو یہ سوال نمبر 56، یہ اسماء الاسنان، یہ دانتوں کے نام لکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے قال سیبویہ ان عدد مخارج الحروف العربیہ 16، یہ 16 ہیں۔ سیبویہ کے نزدیک، سیبویہ یہ بہت بڑے نحوی تھے، ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ مخارج حروف کے، عربی زبان کے حروف کے مخارج کی تعداد ان کے نزدیک 16 ہے۔ اس کے بعد ہے الکیفیۃ التی خرج بها الصوت تسمى الصفہ، کہ وہ کیفیت جو ہے جس کے ساتھ آواز نکلتی ہے، اس کیفیت کا نام کیا ہے؟ علم الاصوات میں اسے صفہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے مخارج الاصوات و صفات الاصوات مبحثان منفصلان، کہ آوازوں کے مخارج اور آوازوں کی صفات، یہ دونوں الگ الگ مباحث ہیں، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ مبحثان منفصلان، دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے یہ الصوت الذي يلتقي فيه عضواء النطق الثابت والمتحرك التقاء محكما فينحبس الهواء لفترة ثم ينفجر العضوان، فيندفع الهواء مسرعا محدثا انفجارا يسمى الصوت الشدید، تیز آواز، سخت آواز، یہ اس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ سخت آواز کسے کہتے ہیں۔ یہ الصوت الذی، کہ یہ الصوت الذی سے تعریف اس کی شروع کی گئی ہے کہ ایسی آواز جس کے ساتھ نطق کے دونوں اعضاء، عضوا اصل میں یہ نون بھی آگے تھا، وہ گرا دیا گیا ہے مضاف ہونے کی وجہ سے، نطق کی طرف یہ مضاف ہے۔ فیہ عضوا، کہ نطق کے دونوں اعضاء ٹکرائیں، الثابت والمتحرک، یہ دونوں اعضاء نطق کے جو ہیں وہ یلتقی، ایسی آواز جس کے ساتھ یہ دونوں اعضاء ٹکرائیں، التقاء محکما، پوری طرح سے، فینحبس الہواء لفترۃ، کہ اس صورت میں کچھ لمحے کے لیے ہوا روک دی جائے، ثم ینفجر العضوان، پھر اس کے بعد وہ دونوں اعضاء جو ہیں اس ہوا کو چھوڑیں، فیندفع الہوا، بس وہ ہوا جو ہے وہ اس طرح نکالی جائے، یندفع مطلب
پھینکی جائے مسرعن اتنی تیزی کے ساتھ کہ گویا کوئی چیز پرزور آواز کے ساتھ رونما ہوئی ہو، اس تیزی کے ساتھ وہ ہوا نکالی جائے، تو اس ہوا کو جب وہ اس تیزی کے ساتھ نکلتی ہے اور دونوں اعضاء جو ہیں متحرک اور ثابت اعضاء کے ساتھ ٹکرا کر نکلتی ہے، تو اس آواز کو الصوت الشدید کہا جاتا ہے، سخت آواز کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے یہاں اوپر الصوت الشدید کی تعریف کی گئی، یہاں الصوت الرخو، رخو کہتے ہیں نرم کو، کہ نرم آواز کی تعریف کر رہے ہیں کہ الصوت الذي يلتقي فيه عضواء النطق الثابت والمتحرك يسمى الصوت الرخو، کہ یہاں پہ بھی ایسا ہے کہ وہ آواز جو نطق کے دونوں اعضاء متحرک اور ثابت سے ٹکرائے، لیکن ایسی صورت میں نہ ٹکرائے کہ جیسے وہاں پہ تعریف کی گئی کہ یندفع الہواء او ینحبس، کہ ہوا وہاں پہ کچھ لمحے کے لیے روکی جاتی ہے اور پھر سختی کے ساتھ اس نکالی جاتی ہے تیزی کے ساتھ، تو وہاں ایسا نہ ہو، صرف وہ آواز جو ہے دونوں اعضاء کے ساتھ ٹکرائے اور آہستہ باہر نکلے، تو اس کو الصوت الرخو، نرم آواز کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے الصوت المتوسط، اوپر ہم نے صوت شدید پڑھی ہے سخت آواز، پھر صوت الرخو نرم آواز، اب الصوت المتوسط درمیانی آواز، الصوت الذي يضيق معه مجرى الهواء ضيقا لا يصل إلى درجة يكون له احتكاكا يسمى الصوت المتوسط، کہ ایسی آواز جس کے ساتھ ہوا کا راستہ اتنا تنگ نہ ہو کہ اس درجے تک نہ پہنچے کہ اس کا ٹکراؤ پیدا ہو جائے۔ الصوت الذي يضيق، کہ وہ آواز جو یضیق مع مجرى الہوا، جس کے ساتھ ہوا کا راستہ تنگ ہو لیکن اتنا تنگ ہو کہ لا یصل الی درجۃ، اس درجے کو نہ پہنچے، یکون لہ احتکاکا، کہ اس کا آواز کا اور اعضاء کا اور اس ہوا کا آپس میں احتکاک کہتے ہیں ٹکراؤ کو یا مقابلے کو، کہ آپس میں کوئی مقابلہ یا ٹکراؤ پیدا ہو، تو ایسی آواز کو الصوت المتوسط کہا جاتا ہے۔ علم الاصوات کے بارے میں اگر یہ لیکچر آپ کو مفید لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔